مخلوق میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو بلند اور آہستہ آواز کو جان لیتا ہے تو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کے ضمن میں یہ شرک نہیں. یہ سوال ہے کیا یہ شرک نہیں؟ تو جواب ہے کہ یہ شرک نہیں، اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، ازلی ہیں، جبکہ مخلوق کے لیے یہ صفات مانی جائیں تو وہ حادث اور عطائی ہوتی ہیں، جیسا کہ سننا، دیکھنا. بندے میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، خالق میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر یہ الوہیت کا خاصہ نہیں. بہت سے اوصاف جو الوہیت کا خاصہ ہے وہ 3 چیزیں ہیں. قرآن و حدیث کھنگال لیں، ان 3 چیزوں کے علاوہ کہیں شرک نہیں پایا جائے گا. کام کا جائز ہونا، ممنوع ہونا الگ بات ہے، 3 چیزیں جہاں نہ پائی جائیں شرک نہیں پایا جائے گا. نمبر 1 واجب الوجود. رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو واجب الوجود سمجھے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، ابتدا انتہا نہیں، یہ شرک ہے. رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے، یہ شرک ہے. یا پھر رب تعالیٰ کی ذات کی صفات میں، رب تعالیٰ کی صفات میں کسی کو تسویہ کیا جائے، برابری کی جائے تو شرک بنتا ہے. ورنہ قرآن و حدیث کے ذخیرے میں ان 3 باتوں کے علاوہ کہیں شرک نہیں پایا جائے گا.